अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रुसा चौधरी, और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ऑपरेशन शाबान के हवाले से। ऑपरेशन शाबान जो कि बलूचिस्तान में पुलिस फोर्सेस, बलूचिस्तान की फोर्सेस और फ़ौज के जो है मजमूई कार्रवाई के साथ जारी है। FC बलूचिस्तान भी इसमें शामिल है। इंसदाद दहशत गर्दी की सबसे बड़ी मुहिम जो है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। ऑपरेशन चल रहा है। मंगी डैम पुलिस पोस्ट पर हमले के बाद इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और अब इस ऑपरेशन की जो वसअत है उसमें इजाफा हो रहा है, और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि इसमें जो मामलात हैं वो मज़ीद एक्सटेंड होते जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए इंतहाई अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उनके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्रिगेडियर शफी गाजी साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। शफी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। एक अहम ऑपरेशन जिसका आगाज़ किया गया है और बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि हम इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें, लेकिन अब ये ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो गया और अब कहा जा रहा है कि आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुसत, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद रूही मैनेजमेंट जो आपका चैनल है उसकी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट टाइम दैट आई एम अपेयरिंग ऑन रूही चैनल। मैं बहुत सारे और चैनल पे प्रोग्राम करता रहा हूँ इट्स गुड टू हैव यू हियर सर। सो इट्स प्लेजर टू हैव टू बी विद यू टुडे। दोनों सब्जेक्ट्स जो है जिस पे आज आपने मुझे इनवाइट किया टू टॉक अबाउट ऑपरेशन शाबान जो इस वक्त बलूचिस्तान में चल रहा है, और उसके बाद जो आपने अगला एक बात करनी है नेक्स्ट, जो अमेरिका और ईरान की अभी जो वार चल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेशन शाबान जो है ये क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ द बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है वो है गवादर पोर्ट जो डेवलप हो रही है। इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड, और आपको पता है कि 2001 से लेके 2019 तक 20 तक एंड लेट वेरी 21 तक जो है अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस मोर देन 40 कंट्रीज दे हैव बीन ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान। बिल्कुल। और जब वो ऑपरेट कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी KPK में और बलूचिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी वो स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि जी शायद पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग ऑपरेशन जो अमेरिकन फोर्सेस का और नेटो फोर्सेस का था अफगानिस्तान के अंदर, तो उस वजह से पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी आई। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट एब्सोल्युटली डिफरेंट है इसके ऊपर। वो इसलिए डिफरेंट है कि मैं आई बीन डीलिंग विद सो मैनी सेंसिटिव थिंग्स एंड आई नो फ्यू थिंग्स, जिसकी वजह से ये है। वी ऑल नो कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर स्टेट है। बिल्कुल। पाकिस्तान इज़ अ मिलिट्री माइट कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ डिफीटेड इंडिया, और मोर ओवर पाकिस्तान now India has accepted, and they have accepted also. They have accepted and the worldwide people have accepted. It's not only India they have accepted. The US has accepted, the UK has accepted, the United Nations has accepted कि India was defeated very Indonesia badly. was initially refusing it ना, वो जो कह रहे थे कि नहीं राफेल नहीं गिरा है। अब फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि राफेल भी गिरे हैं, बंदे भी मरे हैं। डिफीट तो उन्होंने पहले दिन से एक्सेप्ट कर ली थी। बिल्कुल। ये गुड ऑन देम कि उन्होंने डिफीट पहले दिन से एक्सेप्ट कर ली थी कि वी हैव बीन डिफीटेड एंड डिफीटेड वेरी बैडली। लेकिन लॉस के ऊपर वो प्लस माइनस कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान का ज़्यादा कर दिया, हमारा कम हुआ है। करते कराते फाइनली दे हैव एक्सेप्टेड कि हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से दे एक्सेप्टेड द डिफीट। और डिफीट कोई भी मुल्क उस वक्त तक नहीं एक्सेप्ट करता व्हेन द लॉस इज़ नॉट बेरेबल। ये याद रखिए। Exactly. आपका नुकसान इतना हो जाए जो आप बेयर नहीं कर सकते, ओनली देन यू एक्सेप्ट द डिफीट, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू इवन स्पीक। बिल्कुल। शिकस्त क्या चीज़ होती है। वी हैव बीन staying with this word for more than 50 years. Bangladesh, though we don't call it a defeat, but at least we lost half of the country. और वो भी जो इसकी साजिश की वजह से, इंडिया की साजिश की वजह से, एंड अ फार फ्लंग कंट्री, और फिर उसको इंटरनली इग्नाइट किया गया, और उसके बाद वी रीच टू अ कंक्लूजन दैट वी लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। उसका बदला हमने 55 ईयर्स के बाद लिया इंडिया से,
اور اس ڈیفیٹ کو ساری دنیا نے ایکسیپٹ کیا. دیٹ از ون پوائنٹ. اوکے. ناؤ کمنگ اوور ٹو دی پریزنٹ سچویشن کہ جب انڈیا کو فیس ٹو فیس ہیڈ آن ڈیفیٹ ہو گئی تو واٹ از لیفٹ ود دیم؟ دی اونلی آپشن از ٹو پلے بیہائنڈ دی کرٹن. بالکل. and they have been playing it for a very long time. They have been playing. اچھا اب وہ پلے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو وہ انٹرنل جو آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ آپ کے جو نیبرز میں جہاں پہ ویکنیسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی آل نو کہ افغانستان کو ہم نے 1980 سے لے کے 1990 تک we fought war against Russia. We fought. Yes. The Afghan thinks that they have defeated Russia. They think that they have defeated British. They think that they have defeated USA after fighting 20 years. All rubbish. Oh. Not like that. بات یہ تھی کہ جب وہ انگریزوں کے خلاف یا برٹش کے خلاف لڑے تھے تو برٹش نے تو خود آ کے ایک جگہ پہ لائن لگا دی کہ بھئی ہم اس سے آگے نہیں آتے، آپ رک جائیں. اور وہ ہسٹری ہے اور ریکارڈ کے اوپر ہے نمبر 1. اور میں یہ بڑے وثوق اور ریکارڈ پہ یہ بات کر رہا ہوں. رشیا کے ساتھ جب ان کی جنگ شروع ہو گئی تو رشیا کے ساتھ ٹو سپورٹ افغان وچ واز کالڈ جہاد، وی فاٹ شولڈر ٹو شولڈر. Yes. We fought with them. اور it was Pakistan who defeated and disintegrated Russia. Let me accept it. اچھا اب کیونکہ they were considered کہ they are warriors, nothing. They were not warriors. اب جب اگلی باری آ گئی اور امریکن اٹیک ہوا افغانستان کے اوپر 2001 میں، تو 21 سال we supported. We tried to stay neutral and then to some extent بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی جہاں پہ we have been supporting them. اور ultimately the American they withdrew with the support of Pakistan. بالکل. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو یہاں سے کتنا سیف ایگزٹ دیا and they went back. Yes. Sir, coming to the current scenario, ہم ہاں اس پہ آتے ہیں. اسی پہ آ جاتا ہوں. میں یہ 2-3 چیزیں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے ٹو سپورٹنگ افغانستان. اب جب وہ اسٹیبلائز ہو گئے، گورنمنٹ بن گئی، سارا کچھ ہو گیا، وی ور ایکسپیکٹنگ کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ ایک بڑے کارڈیل اور فرینڈلی ریلیشن کے ساتھ موو کریں گے. دے وینٹ ادر وے اراؤنڈ. اچھا اب یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا کس کو؟ انڈیا کو. رائٹ. ٹو پلے اگینسٹ اس. انڈیا کے ساتھ ایک ان کی جو پھوپھی کا پتر ہے اسرائیل، وہ ان کے ساتھ پہلے سے ہے. وہ سب کی پھوپھی کا پتر ہے. ٹو آئیز اگینسٹ پاکستان. بالکل. اوکے ناؤ افغانستان بھی مل گیا. 3 فورسز ہیں which are constantly playing against پاکستان، اور اس میں ان کو سب سے سافٹ ٹارگٹ جو ملا وہ بلوچستان ہے. بالکل. اس لیے کہ بلوچستان میں 70s میں ایک مومنٹ چلی، اٹ واز انٹرنل مومنٹ، کوئی ایکسٹرنل اس پہ کچھ نہیں تھا. ڈائی ڈاؤن ہوگی. اس کے بعد پچھلے 40-50 ایئر سے اٹ واز اے ویری پیسفل پلیس. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں آپ کی. اٹ اگنائٹس اگین جب آپ کا گوادر سٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اب گوادر سٹارٹ ہونے سے اور فورسز بھی ان ہو گئی ان کے ساتھ. وہ فورسز ان ہو گئیں جن فورسز کے پولیٹیکل اور یو کین سے فائنینشیل چیزوں کو افیکٹ ہو رہا تھا. دے ور ان دی سراؤنڈنگس لوکیٹڈ بلوچستان کے. بالکل. وہ بھی شامل ہو گئی مسلم اور نان مسلم بہت. وہ مورے بن گئے نا ان کے وہ مورے بن گئے. اچھا اب جب وہ بن گئے تو اب ہے کیا؟ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ویپن سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مین پاور سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ کی انٹرنل ویکنس جو ہے جس میں ایک چند لوگ ہیں دو جو آر لوکنگ فار کہ جی ہم بلوچستان کو آزاد کروائیں گے اور ایک بہت بڑا ملک بنا لیں گے اور بڑا دے ہیو بیکم دی ٹول آف. ہم بات کریں بی ایل اے اور بی ایل ایف کی، ایک جانب تو وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، دوسری جانب ٹی ٹی پی ہے. دونوں نے ایک طرح سے ایک ساتھ، بے شک ایک جگہ پر نہیں بٹ ایک ساتھ انہوں نے اب اٹیک کر لیا اور ہم اب فائٹ اگینسٹ کر رہے ہیں. اب انہوں نے جو خاص کر پچھلے 2 سال سے یہ آپریشن بڑا انٹینسیفائی ہوا ہے.
وہ کرتے کیا ہیں, جو سافٹ ٹارگٹ ان کو ملتے ہیں, پولیس از دی سافٹسٹ ٹارگٹ. وجہ یہ ہوتی ہے, ایک ان کی ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہوتی, ان کے پاس ویپن اس لیول کے نہیں ہوتے, اور پھر نارملی جب ان کو اٹیک کر کے کسی تھانے پہ یا کسی جگہ پہ پکڑتے ہیں تو ناٹ دیٹ ریئیکٹیو کہ وہ امیجیٹلی, بہت ساری جگہوں پہ کیا بھی ہے, بٹ اسٹل یہ سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے جس پہ میکسیمم نقصان ہوتا ہے, یا سول پاپولیشن کا ہوتا ہے یا پولیس کا ہوتا ہے. سو لیٹسٹ جو نقصان ہوا وہ زیارت انسیڈنٹ کا ہوا, جس میں انہوں نے اٹیک کیا ابھی ریسنٹلی, جس کے اندر کوئی 9-10 لوگ موقع پہ مارے گئے, باقیوں کو وہ کڈنیپ کر کے لے گئے اور ان کو جا کے انہوں نے سب کو سلٹر کر دیا. اب دس ون ناٹ اے اسمال. اچھا سر, یہ گفتگو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے تھے آپریشن شعبان کے حوالے سے, اور اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ہے ذوالفقار گردیزی صاحب نے, سابق سفیر ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر اگر ہم موجودہ آپریشن کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے خلاف تو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے, لیکن جو ان کے سہولت کار ہیں, جو ان کے فائنینسرز ہیں اور جو ان کے سپلائی چینز ہیں, ان کے خلاف اب تک کیا کارروائیاں کی گئی ہیں؟ بات کر رہے ہیں سر میں آپریشن شعبان کی بات کری ہوں جو اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. اوکے ٹھیک ہے, ہم ایران یو ایس وار کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. ایران یو ایس وار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم موجودہ صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, جبکہ دونوں ممالک کی جانب سے اس وقت جو وار کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے. ایران کی جانب سے بھی اٹیکس کیے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب جو ہے ری انبرسمنٹ مانگ لی ہے ان ممالک سے جہاں پر ان کے اڈے موجود ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے رہے ہیں جس کی اب ہمیں ری انبرسمنٹ چاہیے. کیا کہتے ہیں اس بیان پر ان کے؟ یہ دونوں بڑی ایفرٹس کے بعد ایم او یو پہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا بٹوین ایران اینڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور پاکستان کا کی رول تھا, سینٹرل رول تھا. اینڈ اٹ از انفارچونیٹ کہ یہ اسٹیج پہ آ کے پھر دوبارہ پہلے ایک سائڈ پہ وقت نہ سکتی میری انڈرسٹینڈنگ تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں both sides need to play a more act in a more responsible way, کیونکہ یہ صرف ان دونوں ملکوں کی بات نہیں ہے, یہ ریجن کی بھی بات ہے. یہ گلوبل ایشوز اس میں انوالو ہوتے ہیں, whether it's oil اور انٹرنیشنل الائنسز, اور تو اس لیے اور مسلم امہ کے لحاظ سے بھی. تو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. اچھا سر, اگر ہم اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کریں, دونوں ملک جو ہیں اب اس پر آ کر اڑ چکے ہیں. امریکہ اپنی حکومت چاہتا ہے, ایران اپنے معاملات کے حوالے سے اس پر بات کر رہا ہے. اگر یہ مین ایشو بن جاتا ہے تو اس کو سالو کرنے میں یا اس معاملے پر ثالثی میں اب کون سے ممالک ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈپلومیسی میں تو یہ ہر پہ آخر نہیں ہو جاتی ہر چیز, تو اس لیے یہ چینل چلتے رہتے ہیں اور کمیونیکیشن رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اسی طرح ہی کوئی حل نکلتا ہے بات کا. اور اس میں ابھی تک میں نے جو رپورٹ دیکھی ہیں, neither side has ruled out continuation of negotiations completely. اور اس میں therefore there is an opportunity, اور اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ بھی یہ اگر اس پہ پروگریس ہو تو countries like Pakistan can play a role in this once again. اچھا سر, اسٹیٹ آف ہارمز کی اگر ہم بات کریں, اگر یہ مسلسل یا جزوی طور پر, مکمل یا جزوی طور پر بند رہتی ہے
تو اوورآل جو باقی سچویشن ہے جیسے تیل کی قیمتیں ہیں اور جو باقی معاملات ہیں ان پر کتنا افیکٹ پڑتا ہے؟ جی بالکل افیکٹ پڑے گا اور نیگیٹو امپیکٹ ہے ایکچولی. اور یہ نہ صرف ڈیولپ کنٹریز کے لیے، ڈیولپنگ کنٹریز اس ریجن کی پاکستان ہے اور شامل ہیں، ان پہ تو اس کا ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. اور ایک یہ چیز ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اٹ از ناٹ جسٹ ریجنل، اٹس آلسو گلوبل، جس کی ریپرکشنز ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز کا جو پرشین گلف کے ارد گرد ہیں، ان کا ہر ایک کا ایک تھریش ہولڈ آف پین جسے کہتے ہیں، بیئرنگ لیول ڈفرینٹ ہے. تو جیسے کچھ ملکوں میں، بہت سارے ملکوں میں they depend on the expatriate community to keep their economies going. They are dependent on imports, food stuff. So it's not just oil. لیکن اور فیکٹرز بھی اس میں آ گئے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو جتنا جلدی سلجھاؤ کی طرف بات جائے تو بہتر ہے. اور پاکستان ٹیکنیکل لیول ٹاکس کمیشن ہوں among the experts، تو اس سے شاید بات آگے بڑھے. ٹھیک ہے سر، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، دونوں ملک اب ہارڈ لائنر پوزیشن کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر اگر ہم اسٹیٹ آف حمص کی بات کریں. یہ وہی معاملہ ہے جو سارٹ ہو چکا تھا، ہم ایم او یو سائن کر چکے تھے، اور واپس اب اس سچویشن پہ آنا از ویری ڈیفیکلٹ فار آل دا ورلڈ. رشد، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایران اور امریکہ کی وار دوبارہ شروع ہوئی. بالکل. پہلے یہ وار رہی مور دین 40 ڈیز، اور اس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آئے. اس میں پاکستان کا رول بڑا کلیدی رول تھا، اور پاکستان کا بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسیپشنل رول تھا، اور اس میں سر فہرست فیلڈ مارشل جنرل عاصم کا تھا. بالکل. اور فالوڈ بائی پرائم منسٹر اینڈ آف کورس وزیر داخلہ جو ہے نقوی صاحب. بالکل. ایز اے ٹیم ورک سارے لوگ کام کرتے رہے، اور ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی پاکستان، ایران اینڈ امریکہ، اس لیے کہ ہمارے نیکسٹ ڈور پہ یہ لڑائی ہو رہی تھی. اینڈ وی ور آلسو ٹرائنگ ٹو سیو، جہاں پہ ایران اور ان کو اور باقی جو اوور آل سچویشن ہے، وی ور آلسو سیونگ آر انٹرسٹ کہ جی ہمیں یہ لڑائی پاکستان سے، بالکل، بیکاز وی ور آلریڈی سفرنگ ان بلوچستان اور کے پی کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی آلریڈی چل رہی ہیں چیزیں، اور انڈیا کے ساتھ تو ویسے ہی ہماری جھڑپیں چلتی رہتی ہیں. اب ہے کیا کہ 40 ڈیز کے بعد ایک سٹیج ایسی آئی جس پہ پاکستان کی ایفرٹس جو دے ور ویری فروٹفل، اور 14 پوائنٹس ایجنڈا اختیار ہوا. پہلے تو 23، 20، 18 اینڈ دین کرتے کرتے جو فائنلائز ہوئی چیزیں وہ 14 ایجنڈا پوائنٹس تھا. 14 ایجنڈا پوائنٹس کے اندر آپ کریٹیکلی دیکھیں، and I have gone through each one of them, 13 were in favor of Iran. It was only one point، اور وہ تھا نیوکلیئر کو سٹاپ کرنے کا، کہ ایران will not make the nuclear weapon. یہ ایک تھا جو امریکہ کی فیور میں تھا. باقی سارے کے سارے کہ اس میں اسٹیٹ آف حمص کے جو رائٹس تھے، اس کے اندر جو سینکشنز کی لفٹنگ تھی، اور اس کے اندر جو ان کے 300 بلین ان کو ری بلڈنگ کے لیے پے کرنا تھا. ایک طرح کا ایران ہیڈ ون دی بیٹل. گراؤنڈ پہ تو جو سچویشن تھی، بٹ ٹیبل پہ ایران ہیڈ ون دی بیٹل، ون دی وار. تو سر پھر ایسا نہیں ہوا کبھی، ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ سے چیزیں؟ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں فائنلائز ہو گئیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، آپ خود بھی دیکھیے گا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. بالکل. امریکہ کے لیے یہ چیز ہضم کرنا بڑا مشکل تھا. بہت ساری دنیا ہے جنہوں نے بہت ساری باتیں کی، سامنے بھی کی اور بعد میں بھی کی، کہ امریکہ ہیز لاسٹ دی وار. بالکل. امریکہ نے جیتی ہوئی وار کو ہار دیا ٹیبل پہ، اور بہت ساری ایسی اور باتیں کی گئیں. لیکن ایک کانسٹنٹ فیکٹر تھا جو اس کو پرک کرتا رہا، اور وہ اسرائیل ہے. اسرائیل نیور وانٹڈ کہ یہ پیچ اپ ہو جائے امریکہ کا اور ایران کا. اس کے اندر اسرائیل کا کیا لاس تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہو جائے، اب بھی اگر ہو جائے، تو گریٹر اسرائیل کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے.
दूसरे नंबर पे ईरान और अमेरिका के तल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते, बिकॉज एक पैक्ट हो गया था, उसके बाद हालात बड़े नॉर्मलाइज हो जाने थे। और अमेरिका ने बहुत आई वुड से के फोर्थ कमिंग रिस्पॉन्स दिया, जिसमें कि बहुत सारी उनकी डिमांड्स को पूरा कर दिया कि ठीक है वी गो विद दिस। इवन टू दिस एक्सटेंट कि जी 2-3 जगहों पे उन्होंने जो पैसे इनके रिटर्न करने थे, जो ऑलरेडी फ्रोज़न एसेट्स थी इनकी, उनके बारे में ऑर्डर दे दिए कि हाँ जी इतनी इतनी ये दी जा सकती हैं वापस। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये दोबारा रिस्टार्ट कैसे हो गया। इफ़ यू रिकॉल, एक अमेरिकन जहाज़ जो है, वो शिप जो है, इट वाज पासिंग थ्रू, और उसके ऊपर फायर हुआ। ओके। फायर वाज नीदर डन बाय ईरान नॉर बाय समबडी एल्स, इट वाज डन बाय समबडी who wanted that it should not continue. Who wanted to trigger the war अच्छा, again. उसके ऊपर बड़ा रिएक्ट किया अमेरिका ने। अच्छा, अब पॉसिबली एक चीज़ देखें ना, वाई शुड ईरान डू इट? ईरान They made the pact. जब जंग जीत गया है, उसके बाद टेबल पे जंग जीत गया है, आउट ऑफ 14.13 आर इन देयर फेवर, तो ईरान वुड नॉट स्टार्ट इट अगेन। बिल्कुल। So it is somebody else who has done it. बिल्कुल सर, ये और बड़ी फिर अच्छा स्पीड पॉइंट के है। साथ उसको इट वाज किया। समबडी डन इट। इसी से बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सबसे पहले पाकिस्तान। हम बात कर रहे थे ऑपरेशन शाबान के हवाले से, ईरान अमेरिका मामलात के हवाले से। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हैदर मतीन साहब ने। मतीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन शाबान के हवाले से। इस वक्त जो ऑपरेशन शाबान चल रहा है, आम आबादी को बचाने के लिए क्या कोई सेफ्टी प्लान बनाया गया है? जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जो सिविलियन आबादी है, जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है, वो यकीनी तौर पे जब ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं तो उसमें सबसे बुनियादी जो मनसूबाबंदी की जाती है वो यही है कि सिविल आबादी को बचाया जाए। इस वक्त अगर आप बाज़ वीडियोस देखें इस ऑपरेशन शाबान की, जो ICR की तरफ से जारी की जा रही है वीडियो, उसमें ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें पुलिस है, पाक फौज है, और इसमें जो SC के जवान है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त जो पहाड़ों के ऊपर छुपे हुए दहशतगर्द हैं उनका ताक़ुब किया जा रहा है और उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। इस वक्त कमोबेश 5 जुलाई से अब तक इस ऑपरेशन में कमोबेश 108-9 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं, और ऑपरेशन उस वक्त तक ये जारी रहेगा जब तक तमाम दहशतगर्दों का सलाहकामा नहीं किया जाता। मतीन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ऑपरेशन जारी है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन अदर देन दहशतगर्द जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके फाइनेंसर्स हैं या जो उनके सप्लाई राउट्स हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां अभी तक की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो ऑपरेशन शाबान चल रहा है, और आपने देखा कि 5 जुलाई को सबसे पहले इन दहशतगर्दों ने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया, आबादी के ऊपर हमला किया। उसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक हुई। आपका स्पेसिफिकली ये कि इसके जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इनके तमाम सर जो लिंकेजेस हैं बेसिकली वो अफगानिस्तान के अंदर मिलते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त ऑपरेशन गज़-ए-हक़ जो है वो ऑलरेडी इस वक्त ऑन गोइंग है, और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का एक बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। इस वक्त एक जो पार्ट है बलूचिस्तान का, जो पश्तून एरिया है, उसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से एंट्री की है, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको शदीद नुकसान पहुंचाया, इनके ठिकानों पे, इनके लीडर्स को। तो एक तो TTP की एंट्री है अफगानिस्तान की तरफ से, उससे भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज निपट रही हैं। BLA है, बजीद ब्रिगेड है, ये तमाम पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनका ताक़ुब किया जा रहा है।
یہ اس آپریشن کے ساتھ ساتھ اس کو آن گوئنگ آپریشن ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں خفیہ معلومات کی بنیاد کے اوپر آپریشن، یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، یہ وہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. اس کا میں اسپیسیفکلی 2 جملے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بلوچستان میں دہشت گردوں کا حملہ ہے اور اس کے جواب میں سیکیورٹی فورسز کا جو آپریشن ہے، تو بیسیکلی اس دہشت گردی کے حملے کا مقصد پاکستان کی اقتصادی ترقی کے اوپر حملہ کرنا ہے. اس پر بلوچستان میں بڑی تعداد میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، امریکی انویسٹمنٹ وہاں پہ مائنز اور ایکسپلوریشن کے اندر آ رہی ہے. دیکھو 2 سال کے بعد سونے کی ایکسٹریکشن یعنی سونا نکالنا شروع کر دے گا. چین کی وہاں پہ آلریڈی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو بلوچستان کو ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کو ٹارگٹ کیا جائے. اور جب متین صاحب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان آپریشن کی، اور ڈیفینیٹلی آپریشن جاری رہے گا، لیکن یہ کوئی پہلا آپریشن نہیں ہے جو بلوچستان میں کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی بلوچستان میں ہم نے آپریشنز کیے ہیں. فوج آتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، آپریشن کر کے چلی جاتی ہے، لیکن پھر لوگوں کو فائنانس کیا جاتا ہے، پھر کچھ عناصر سر اٹھاتے ہیں اور پھر سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو ایسے کون سے لانگ ٹرم انیشیٹوز ہیں جنہیں ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں بار بار رونما ہونا بند ہو جائیں؟ جی بڑا اہم سوال ہے کہ طویل المدتی کون سی ایسی منصوبہ کی آبندی کی جائے. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ گورننس کے ایشوز کو دیکھنا ہے. نمبر 2 ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ علیحدگی پسند تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں اپنا جو بیانیہ وہاں پہ عام معصوم لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اس بیانیے کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنا ہے. بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کو ہمیں تیز تر کرنا ہوگا. وہاں پہ معاشی انسینٹیو یعنی معاشی مراحت اور دینی ہوں گی. ایسے مواقع کریٹ کرنے ہوں گے، انڈسٹریلائزیشن کرنی ہوگی، ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی جو آلریڈی چل رہی ہے. سی پیک کے تحت چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت اس وقت جو بلوچستان میں آلریڈی معاشی ترقی کا ایک سفر ہے. شاہراہیں بن رہی ہیں، نیٹ ورکس بن رہے ہیں، پورے بلوچستان میں یونیورسٹیز بن رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود مزید جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اس وقت جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں انہیں روزگار کے مواقع دیے جائیں. 2 برس کے بعد جب ریکوڈیک سے سونا نکلنا شروع ہوگا تو اس کا 50% ریکوڈیک کے پاس ہے، 50% پاکستان کے پاس ہے، 25% حکومت بلوچستان کے پاس ہے، 25% کا $1 ارب سالانہ صرف پاکستان کو شیئر ملے گا جب یہ سونا نکلے گا. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کی حالت کس تیزی کے ساتھ بدلے گی. آلریڈی شہراہوں کا نیٹ ورک ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ طویل مدتی نے ہمیں ان دہشت گردوں کے بیانیے کو مؤثر انداز میں کنٹرول کرنا ہوگا. ہمیں جو ہے عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے معاشی سرگرمیوں، ان کے لیے معاشی مواقع، ان کے لیے روزگار کے مواقع کو کریٹ کرنا ہوگا. اور جو ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں، ڈلیوری کے ایشوز ہیں، جو سول ڈپارٹمنٹس ہیں، جو سول محکمے، سول حکومت ہے، وہ ڈلیوری اسے کہتے ہیں کہ آپ کتنی جلد عوام کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کے ڈیمانڈس کو آپ ڈلیور کرتے ہیں. ڈلیوری فارمیٹ آپ نے عوام کو ڈلیور کرنا ہے، گورننس کو بہتر بنانا ہے تاکہ عوام جو نیچے معصوم ذہن ہے، معصوم عوام ہے، وہ دہشت گردوں کے گمراہ کن بیانیے کے اندر نہ آ سکے. ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا جس میں معاشی اصلاحات شامل ہیں. اچھا متین صاحب، آپ نے جو بات کی کہ ہمیں اس بیانیے کو عوام تک پہنچانا ہوگا، ہم ایک جانب دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اس معاملے میں، تو اویئرنیس کس طرح سے کی جائے کہ وہاں کی عوام کو ہم اویئر کر سکیں ان تمام انیشیٹوز کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے، وہاں پہ ہونے والے اقدامات کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، بہت سوال بھی عمدہ اور اس کا جواب بھی بہت پرستر. دیکھیے آج بڑے دکھ کے ساتھ ہم گزشتہ روز دیکھتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان نے ہماری مسلح افواج پاکستان فوج کے خلاف خارجہ خلائی کی، زبان درازی کی. ایک ایسے وقت میں جب ہماری فوج وہاں پہ آپریشن شابان کے اندر مصروف ہے تو سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان کو اپنا بیانیہ بدلنا ہے. ہم مذہبی جماعتیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر مذہبی جماعتوں کا اثر و رسوخ ہے، تو سب سے پہلے تو ریاستی جو بیانیہ ہے، جو دہشت گردوں کے خلاف بیانیہ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کا مقابلہ کرنا انہیں مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ آج اقتدار میں نہیں ہے تو کیا وہ ریاستی بیانیوں کو
प्रमोट करना, उसको और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को काउंटर करना छोड़ दें। मौलाना साहब ने जो लबो लहजा अख्तियार किया वो महज उनकी फ्रस्ट्रेशन है। तो आपका ये कहना है कि ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है, ये बलूचिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है, और सबसे बढ़ के ये कि ये मजहबी जमातें जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, आपके सामने दोनों सूबों में केपी और बलूचिस्तान में मजहबी जमातों का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम शमीउल हक ग्रुप और दीगर जो मजहबी जमातें, उनका बहुत असर और रसूख है। मदरसे का असर और रसूख है, मौलवी का असर और रसूख है, क्योंकि बलूचिस्तान तालीम के मुकाबले में हमारे दीगर 3 सूबों से कुछ पीछे है, लेकिन बड़े शहरों में कोयटा और बड़े शहरों में जो शरह खान की है वो काफी हाई अच्छा है। मतीन लेकिन साहब, उसके आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी रिलीजियस जो जमातें हैं उनका बड़ा होल्ड है, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब फ़ौज तो अपना काम कर रही है, जब ये सियासी जमातें और ये रिलीजियस जमातें भी एक पेज पर आकर एक मुद्दे के ऊपर बात करेंगी और इस बयानिए को काउंटर करेंगी ताकि हम अपने मुल्क के लिए चीज़ें बेहतर कर सकें? जी बिल्कुल। देखिए ये कब आएंगी, ये तो इन्हें आज से फौरी तौर पे ये काम शुरू कर देना चाहिए। मैं पीटीआई का भी जिक्र करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्यों खामोश है दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअसर जंग के अंदर? उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आए रोज क्यों हमले हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान, और उसके साथ साथ हमारी पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की आदत से देंगे, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हो रहे हैं। हम कितने मजम्मती बयान जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की तरफ से देखे, हमने क्या जमात इस्लामी की तरफ से मजम्मत देखी, हमने क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मजम्मत देखी, हमने क्या जमीयत उलमा इस्लाम शमीउल हक ग्रुप की तरफ से कोई मजम्मत देखी? बहुत अफसोस, इंतहाई मजम्मत की ये बात है कि शहादतें हो रही हैं, पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, आवाम की खुदकुश हमले हो रहे हैं, और ये जमातें जो है, एक जमात खैबर पख्तूनख्वा के इक़्तिदार में है और वो खामोश है, और बाकी 2-3 ये जो मजहबी जमातें ये इन दहशतगर्द हमलों के ऊपर, इस दहशतगर्दी की लहर के ऊपर मुसलसल खामोश है, उन्हें अपनी खामोशी तोड़नी है। बहुत शुक्रिया मदीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे ऑपरेशन शाबान के हवाले से जो इस वक्त चल रहा है, और इस ऑपरेशन में सिर्फ मेरा ख्याल है कि फ़ौजी मामलात को मद्देनज़र रखना काफ़ी नहीं है। जो हमारे हुकूमती मामलात हैं, जो गुड गवर्नेंस के मामलात हैं, और जो सियासी जमातों के मामलात हैं, उनके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर अपना एक अहम किरदार इसमें अदा कर सकें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम बात कर रहे थे ऑपरेशन शाबान के हवाले से। मतीन साहब ने भी अभी मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात की, सियासी जमातों के ऊपर बात की, जो हमारी मजहबी जमातें हैं उनके ऊपर बात की, फिर फ़ौज के मामलात के ऊपर बात की। सर, आखिरी कमेंट्स में आपके इस हवाले से जानना चाहूँगे। अरूसा, सबसे बड़ी बात यह है कि मतीन साहब ने बड़ी अच्छी बातचीत की कि मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन अब जिस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल ये है कि हमें इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा और एक सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। पहली बात तो ये, वी मस्ट आइडेंटिफाई एंड वी स्पीक आउट कि जी कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। वी नो दैट इंडिया इज़ डूइंग, वी टेक मेजर्स टू स्टॉप इंडिया नॉट टू डू इट। बिल्कुल। नंबर 1, वी नो दैट अफगानिस्तान इज़ डूइंग, वी टेक मेजर्स एंड वी स्टॉप अफगानिस्तान। हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री में, दैट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑर्डर्ड अ फिजिकल अटैक बाय एयर अटैक अफगानिस्तान के ऊपर, और नॉट अफगानिस्तान के ऊपर, उन कैंप्स के ऊपर जहाँ टेररिस्ट रहते हैं। बिल्कुल। उसको बहुत प्रोपोगेट किया गया कि जी हॉस्पिटल पे अटैक हो गया और उसके अफगानिस्तान पे। वी डिड नॉट अटैक अफगानिस्तान,
वी अटैक्ड एक्चुअली दोज टेररिस्ट कैंप्स जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पे आपको पता है कि ड्रोन्स इजराइल से बन के आके वहाँ पे स्टॉक हो रहे हैं बिल्कुल, और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारी एसेट्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठी हैं, दे आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। उनको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया जाए वंस फॉर ऑल, और पब्लिकली इंटरनेशनली वी शुड से इट कि जी ये these two powers are doing. we should identify and outline. Number three, Israel is doing publicly. We must admit, we say that they are doing it, and we take measures that they do not do it. Exactly. How we do it, that at least it is the responsibility of the political and the military leadership now कि उनको कैसे स्टॉप करना है, and we are in a position to do it इंशाल्लाह। नंबर वन। अच्छा, मैं स्पेसिफिक अफगानिस्तान के हवाले से जो आप बातचीत करना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है पाकिस्तान का, आपको पता ही है, हाफ ऑफ बलूचिस्तान इज द पाकिस्तान। Yes. माय रिकमेंडेशन इज के लेट्स स्टार्ट, हमने बहुत इसके ऊपर बातचीत की कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं इनको मैनेज करना फ्रॉम लाहौर और फ्रॉम कराची और फ्रॉम कोयटा और फ्रॉम पेशावर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक बड़ी स्टडी हुई इसके ऊपर एंड वी डिसाइडेड कि हम इनके स्मॉलर प्रोविंसेस बनाते हैं, जिस तरह बहुत सारे मुल्कों के अंदर है, स्मॉल स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विच कैन बी मैनेज वेल। Yes. लेकिन उस पर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोग थे उनके आड़े, बिकॉज उनकी बड़ी दिहाड़ियाँ लग रही थी, तो वो स्टॉप हो सकती हैं इसके ऊपर। आई वुड से पब्लिकली, लेट मी टेल यू एंड लेट मी एडमिट इट, उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, दैट कैन बी डिबेटेड, बट अब पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान को सबसे पहले आप स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करें। Okay. गो फॉर इट। इसके 3 से 4 प्रोविंसेस बना लें। आप बिल्कुल ये पॉइंट नोट करें और इसको कन्वे करें एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, एंड आई हैव ऑलरेडी कन्वेड माय फीलिंग टू हाईएस्ट लेवल कि ये करना चाहिए हमें। वी स्टार्ट फ्रॉम दी बलूचिस्तान, 4 सूबे स्मॉलर सूबे बनाएं, उनकी स्मार्ट गवर्नमेंट बनाएं, उनको आर्मी के साथ सपोर्ट करें, एफसी के साथ सपोर्ट करें, पुलिस के साथ सपोर्ट करें, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल यूनिट्स करें बिल्कुल। कि पीपल कैन रीच आउट। एक सीएम बैठा हुआ कोयटा में, ज़ियारत में हो जाता है, ही टेक्स 4 आवर्स टू रीच। Exactly. ग्वादर में हो जाता है तो इट टेक्स 8 आवर्स टू रीच, और ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह पहुंच भी सके, पॉसिबल ही नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इफ़ वी कैन डू इट वी मस्ट डू We इट, must एंड do वी कैन डू इट। ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, वी कैन डू इट। 4 सूबे बनाएं, 4 गवर्नमेंट अनाउंस करें, और उसके बाद उनको फुली सपोर्ट करें, और फिर फर्दर स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पॉलिटिकल फिगर बैठा हुआ है, वहाँ पे आपको पता सरदारी निज़ाम है, बिल्कुल। सरदार को बुलाएं और उससे बताएं कि ये तुम्हारा एरिया है, इस एरिया के अंदर कोई लॉलेसनेस, कोई किलिंग होती हैं, कोई चीज़ होती हैं, यू विल बी स्लॉटर्ड, यू विल बी स्लॉटर्ड, Okay. नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी स्लॉटर्ड, रेस्ट एश्योर ही विल इंश्योर इट। फिर स्मॉलर एरियाज़ के अंदर जो सिविल लोग हैं, पीसफुल हैं, जो अफगानिस्तान को चाहते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनको वेपन दिए जाएं एंड मेक श्योर दैट दे फाइट बैक। अपनी जंग खुद लड़ें, जैसे केपीके के अंदर लोगों ने लड़ी, और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे टेररिस्ट आते थे दे रहने वे, और वो अब नहीं आते। और अभी आप देखें कंपैरेटिवली केपीके के अंदर बहुत पीसफुल है, काफ़ी अरसे से कोई धमाके नहीं है, कोई अटैक्स नहीं है, बिकॉज पीपल हैव डिसाइडेड टू फाइट बैक। अफगानिस्तान के अंदर भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। पीपल हैव टू डिसाइड के वी हैव टू फाइट बैक एंड लिव एंड वी हैव टू सर्वाइव, ये करना पड़ेगा। ये इमीडिएट काम है विच हैज़ टू बी डन, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वहाँ पे इन अबंडेंस जो है प्रोग्रेसिव वर्क किया जाए, डेवलपमेंट की जाए, एजुकेशन के अंदर काम किया जाए, Exactly. लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, Good लोकल governance वाली पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं। लीडरशिप को इन्वॉल्व किया जाए, और उनको वो स्पेस दिया जाए जो वो डिजर्व करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप को, अगर आप समझते हैं कि एक आदमी जो है ही इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान, बट लेट हिम वर्क, उसको मेन स्ट्रीम के अंदर लाएं एंड लेट हिम वर्क फॉर पाकिस्तान, ठीक है, फॉर ठीक। बलूचिस्तान, ताकि वो कम अज़ कम अपना हिस्सा डाल सके। तो आई थिंक थिंग विल I बिकम think these बेटर। are very good points. These are very good. मतलब ये वो चीजें हैं टेबल हैं, but at least हमें we need to do something. We must we do are now at something. a point that we have to survive and we have to do it. We have to do it. बहुत शुक्रिया Thank you very much. शफी साहब, आपके पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली इनके ऊपर बात होनी चाहिए, बल्कि इनके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम अलग से होना चाहिए, जो कि हम करेंगे। प्रोविंसेस के ऊपर अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो बिल्कुल। आई हैव अ लॉट टू से अबाउट कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने होने चाहिए,
اور ان کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹیولی اور اکنامکلی. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات کریں گے. اگلے پروگرام کے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں. پنجاب میں QR بٹن کا منصوبہ جو ہے شروع کر دیا گیا ہے. چینی شہری جو ہیں وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک فوری الرٹ کا منصوبہ جاری کیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے SP آپریشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال بجائے اس کے کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں پنک بٹن کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سر دیکھیں اس وقت پنجاب سیف سٹی اتھارٹی اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا جو ہے یہ ایک اہم ڈیجیٹل اقدام ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت غیر ملکی شہریوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے یہ QR پینک بٹن کا جو ہے وہ سسٹم متعارف کروایا ہے. پنجاب بھر میں جتنے بھی غیر ملکی شہری ہیں ان کی رہائش گاہوں اور جو کام کرنے والی جو ورک سائٹس ہیں ان پہ یہ QR پینک بٹن جو ہے یہ نصب کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال میں QR پینک بٹن کے لیے جو غیر ملکی شہری ہیں وہ فوری طور پر سیف سٹی کنٹرول روم سے اس سے رابطہ کر سکیں گے. QR پینک جو بٹن ہے اس کے اسکین کرتے ہی جو 15 کا ایمرجنسی اور لائیو چیٹ اور ویڈیو کال اور جو لوکیشن ہے وہ جو اس سے تمام وہ جو ہے ہمارے پاس شیئر ہو جائے گی اور ایمرجنسی کی صورت میں جو غیر ملکی شہری کی جو لائیو لوکیشن اور اس کی جو ضروری معلومات ہیں وہ فوری طور پر سیف سٹی کنٹرول روم کو موصول ہوں گی. جدید جو یہ QR پینک بٹن سسٹم ہے اس کے ذریعے پولیس اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ جو ہے وہ فوری طور پر اس کا جو ہے وہ رسپانس کرے گی اور اس کے علاوہ غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کے لیے جو ڈیجیٹل سیکیورٹی اور اسمارٹ پولیسنگ کو بھی جو ہے زیادہ مؤثر کر رہے ہیں. اس کا جو بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک تو ریئل ٹائم کے اندر جو ہے ہم ان کی لائیو لوکیشن کو مانیٹر کریں گے اور اس کے علاوہ SPU اور سیف سٹی بر وقت براہ راست جو ہے وہ ان کی جو ہے اپنے اپنے کنٹرول رومز کے اندر مانیٹرنگ کریں گے. اچھا سر میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی پینک بٹن کو انیشیٹ کرتا ہے اور وہاں سے کوئی چیز انیشیٹ ہوتی ہے تو فرسٹ رسپونڈر جو ہے وہ کون ہوگا؟ دیکھیں فرسٹ رسپونڈر تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے VIP ہمارے فارنرز ہیں جو کہ ایٹ سیکیورٹی رسک ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہماری SPU کی گاڑیاں اور ایلیٹ کی گاڑیاں وہ ساتھ مانیٹر کر رہی ہیں. بنیادی طور پر اگر کوئی ہمارا فارنر جو ہے وہ فار ایگزامپل وداؤٹ سیکیورٹی موو کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی اپنا اس کو الرٹ کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے اور اس کو مدد کے لیے جو ہے وہ پولیس کو کال کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو بنیادی ذمہ داری SPU کی ہے کہ وہ رسپونڈ کرے گی. اس کے علاوہ لوکل پولیس ہے, ایلیٹ فورس ہے, ہماری تمام جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو کہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں وہ سب جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہیں. اچھا سر ابھی فی الحال اسے چینی شہریوں کے لیے اس کو انیشیٹ کیا گیا ہے, کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں اس کا استعمال جو ہے عام پبلک کے لیے بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ جی اب آپ نے ریسنٹلی آپ نے محرم الاحرام کے دوران دیکھا ہوگا کہ ہم نے تمام اپنی امام بارگاہیں ہیں جو تقریباً 5000 کے قریب پورے پنجاب میں ہیں اس کے اندر ہم نے QR پینک جو ہے وہ کوڈز لگائے تھے اور اس کو جو ہے عام شہریوں نے بھی وہاں پہ اس کو استعمال کیا ہے. ابھی فردر ہم اس کو انشاءاللہ دائرہ کار پورے پنجاب میں باقی جو ولنریبل انسٹالیشنز ہیں یا اہم کی پوائنٹس ہیں ان کے اندر بھی ان کو دائرہ کار کو بڑھایا جا رہا ہے. اچھا سر آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, اس وقت پورے پاکستان سمیت مختلف جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کی بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں ہے. اگر وہ شخص جو ڈسٹریس میں ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے یا جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں وہاں پہ یہ تو ایک ڈوئل وے ہے اس سہولت کا کہ ایک تو 15 کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے. سیکنڈلی اگر اس کو QR کوڈ کو جو ہے وہ جو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اگر وہاں پہ کچھ اس قسم کا فیلئر بھی آ رہا ہے دین بھی ہمیں جو ہے وہ اس کا الرٹ جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گا. اگر کال نہیں ہو رہی یا لائیو چیٹ نہیں ہو پا رہی یا ویڈیو کال نہیں ہو پا رہی تو اس کا ایک الرٹ ضرور ہوگا کہ یہ QR جو کوڈ ہے یہ کسی نے اسکین کیا ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے. اچھا سر جاتے جاتے آخری سوال, جب بھی ہم اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیتے ہیں چاہے وہ 1122 ہے یا 15 ہے, بہت ساری پرینک کالز اور اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہے, تو ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے ہم نے کیا کیا تاکہ ہم اصل میں انہی لوگوں تک پہنچ سکیں جنہیں واقعی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہاکس کالر تو اس کو ظاہر ہے ہمارے جیسے 15 پہ ہاکس کالرز ہیں
وہ کال کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ایک ہے کہ جو کیو آر کوڈ جو ہے وہ کرے گا، ہاکس کالر میں عموماً جو ہے وہ فون کسی اور کا فون بھی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو وہ اپنا فون جو یوز کر کے کیو آر کوڈ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرے گا تو اس کی تمام معلومات جو ہیں وہ ہمارے پاس سیف سٹی کے اندر جو ہے وہ موصول ہو جائیں گی اور اس کی ریئل لوکیشن بھی آ جائے گی. تو لہٰذا اس سے جو ہے اس کے خلاف اگر کوئی ہاکس کالر ہے یا کوئی مس یوز کر رہا ہے تو اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ ذوالفقار علی خان صاحب، ایس پی آپریشنز ہمارے ساتھ موجود تھے. پینک بٹن ہم بات کر رہے تھے، پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایک اور انیشیٹو لیا گیا ہے، پینک بٹن کا اجرا کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر بھی فی الحال جو ہے چینی شہریوں کے لیے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ جو جتنے بھی غیر ملکی شہری ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں وہ سیف فیل کر سکیں اور ان کی آسانی کے لیے جو ہے اس پینک بٹن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس پینک بٹن سے کوشش کی جائے گی کہ وہ مزید ان کے لیے ایسے انیشیٹو لیے جائیں کہ وہ مزید سیف فیل کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے آپریشن شعبان کے حوالے سے، ایران اور امریکہ کے حوالے سے، جس پر بریگیڈیئر صاحب کے جو ڈسکشن تھی وہ ڈیفینیٹلی آئی وڈ اگری ٹو دیٹ. ہمیں کال آؤٹ کرنا پڑے گا ان فریقین کو جو بار بار جنگ میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو بار بار پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو بار بار پاکستان میں دہشت گردی کو ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں انڈیا کو، ہمیں اسرائیل کو جو ہے کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو اگر بلوچستان کے اندر ہمیں ڈفرینٹ پروونسز کو بنانا پڑتا ہے اور اس سے چیزیں بہتر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہے، ان کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، کل پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.